السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، فروری کی 11 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ صدر جو بائیڈن سے توقع ہے کہ وہ افغانستان میں انسانی امداد کے لیے مالی امداد اور 11 ستمبر سن 2001 کے حملوں کے متاثرین کو معاوضہ دینے کے لیے امریکی فنڈنگ سسٹم میں افغان مرکزی بینک کے منجمد تقریباً $7 بلین کے اثاثوں کو منتقل کرنے کے لیے ایگزیکٹو اتھارٹی کا استعمال کریں گے۔ یہ بات اس فیصلے سے آگاہ ایک امریکی اہلکار نے بتائی ہے۔ اس آرڈر کے تحت امریکی مالیاتی اداروں کو افغان امداد اور بنیادی ضروریات کے لیے $3.5 بلین تک رسائی کی سہولت فراہم کرنا ہوگی۔ باقی $3.5 بلین امریکہ کی تحویل ہی میں رہیں گے اور دہشت گردی کا شکار امریکیوں کی طرف سے جاری قانونی چارہ جوئی کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر آج یہ بات بتائی ہے، کیونکہ فیصلے کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کی خبروں میں بتایا گیا تھا کہ امریکی قانون سازوں کے سامنے طالبان کو شامل کیے بغیر افغان معیشت کو سہارا دینے کے لیے امداد بھیجنے کے چند متبادل طریقے پیش کیے گئے ہیں، جن میں تنخواہوں کی براہ راست ادائیگی کے لیے عالمی بینک کے تحت افغان تعمیر نو کا فنڈ جاری کرنا، نجی شعبے پر امریکی پابندیوں کے اطلاق کی وضاحت اور نجی اثاثوں سے پابندی ہٹانا شامل ہے۔ گزشتہ 20 برسوں کے دوران افغانستان کی معیشت نصف سے زائد سرمایہ کے حصول کے لیے غیر ملکی امداد پر انحصار کرتی رہی ہے، لیکن امریکی انخلا کے بعد طالبان کی جانب سے گزشتہ اگست میں ملک پر کنٹرول کے بعد افغانستان کے تقریباً $9 ارب سے زیادہ کے فنڈز منجمد کر دیے گئے تھے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ افغانستان میں لوگوں کو دنیا کے تیزی سے بڑھتے ہوئے انسانی بحرانوں میں سے ایک کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 22 ملین سے زیادہ ضرورت مند لوگوں تک پہنچنے کا منصوبہ ہے، لیکن ہمیں مطلوبہ فنڈز کا صرف 9% ہی ملا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں بین الاقوامی برادری پر زور دیتا ہوں کہ وہ ہماری کوششوں کی حمایت کرے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اقوام متحدہ کا مقصد فروری میں نیا افغانستان کیش روٹ شروع کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک داخلی نوٹ کے مطابق اس ماہ لاکھوں امدادی ڈالرز کو افغان کرنسی میں تبدیل کرنے کا ایک نظام شروع کرنا ہے، جس کے تحت انسانی اور اقتصادی بحرانوں کو روکنے اور بلیک لسٹ کیے گئے طالبان رہنماؤں کو الگ رکھا جا سکتا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے جمعرات کو نیٹو کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ یورپ کو دہائیوں میں اپنے سب سے بڑے سیکیورٹی بحران کا سامنا ہے، اور یوکرین کے ساتھ سرحد پر روس کی طرف سے فوج کی تعیناتی کے رد عمل میں مشرقی یورپ میں مزید فوجی تعیناتی کا وعدہ کیا۔ جانسن نے نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ کے ساتھ بات چیت کے بعد کہا کہ صورتحال گھمبیر ہے اور یہ ایک خطرناک لمحہ ہے، اور ایسے قوانین داؤ پر لگے ہیں جو ہر قوم اور ہر چھوٹے بڑے کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ نیٹو کے کئی ارکان نے نیٹو کے مشرقی کنارے پر اتحادیوں کے لیے فوجی کمک بھیجی ہے۔ بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ ماسکو کے اقدامات اتحاد میں شامل ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لے آئے ہیں۔ اسٹالٹنبرگ نے برطانیہ کے عزم کا خیر مقدم کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین میں امریکی شہریوں کو روس کے ساتھ ممکنہ بڑے تنازع کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر ملک چھوڑ دیں۔ امریکہ کے ٹیلی ویژن نیٹ ورک NBC نیوز پر جمعرات کے روز ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں بات کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ امریکی شہریوں کو یوکرین سے اب واپس آ جانا چاہیے۔ بائیڈن نے کہا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی فوجوں میں سے ایک کے ساتھ نمٹ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت مختلف صورتحال ہے اور حالات تیزی سے کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ وہ یوکرین میں فوج نہیں بھیجیں گے یہاں تک کہ روس کے حملے کی صورت میں امریکیوں کو بچانے کے لیے بھی ایسا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک عالمی جنگ ہے،
اگر امریکہ اور روس ایک دوسرے کو نشانہ بنائیں۔ روس نے جمعرات کو بیلاروس میں بڑی سطح کی 10 روزہ جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے اور ساتھ ہی دفاعی اہمیت کے حامل بحر اسود کی بندرگاہ پر اپنے 6 بحری جہاز لنگر انداز کر دیے ہیں، جس کی یوکرین کے اہلکاروں نے شدید مذمت کی ہے۔ یوکرین کے اہلکاروں نے کہا ہے کہ روس کے ان تازہ اقدامات کی وجہ سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ یہ جنگی مشقیں یوکرین کے دارالحکومت کییف سے محض 210 کلومیٹر شمال میں کی جا رہی ہیں۔ ماسکو اور منسک میں حکام نے کہا ہے کہ 20 فروری کو جنگی مشقوں کے اختتام کے بعد روسی فوجی بیلاروس سے واپس چلے جائیں گے، لیکن مغربی اہلکاروں کو خدشہ ہے کہ فوج کی یہ تعیناتی یوکرین کے روسی حملے پر منتج ہو سکتی ہے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے بھی جمعرات سے اپنی دفاعی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے روسی بحریہ کی جنگی مشقوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مشقیں سلامتی کی صورتحال کو تباہ کرنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ یوکرین نے روس پر الزام لگایا ہے کہ کھلے سمندر کے اس خطے میں میزائل اور توپ خانے کی تربیتی فائرنگ کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ادھر کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے اخبار نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس الزام کو مسترد کیا ہے کہ جنگی مشقوں کے نتیجے میں سمندر کی تجارتی نقل و حرکت کو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ آسٹریلیا میں جاپان اور بھارت نے جمعے کے روز اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تعاون کو گہرا کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ ہند بحر الکاہل کا خطہ جبر سے پاک ہے، جو چین کی بڑھتی ہوئی اقتصادی اور فوجی توسیع پر ڈھکی چھپی تنقید ہے، کیونکہ ان کے اعلیٰ سفارتکاروں نے موسمیاتی تبدیلی، کووڈ اور دیگر خطرات سے بھی نمٹنے کے لیے ملاقات کی۔ کوارڈ کہلانے والے ان 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ نے فلاحی امداد، دہشت گردی، سائبر اور سمندری سلامتی اور عالمی سپلائی چین کے چیلنجز پر کام کرنے کا عزم کیا۔ گروپ کے دائرہ کار سے باہر ہونے کے باوجود یوکرین پر مغرب اور روس کے درمیان بڑھتا ہوا بحران بھی ایجنڈے کا کلیدی نقطہ رہا، جس میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ماسکو کی فوجی موجودگی کو بین الاقوامی قوانین پر مبنی آرڈر کے لیے ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا۔ بلنکن نے جمعے کو نامہ نگاروں کے اس سوال پر کہ کیا انڈو پیسیفک میں چین کے ساتھ تصادم ناگزیر ہے، جواب دیا کہ کچھ بھی ناگزیر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان خدشات پر متفق ہیں کہ حالیہ برسوں میں چین داخلی سطح پر اور خطے میں زیادہ جارحانہ انداز میں کام کر رہا ہے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ میری پین نے کہا کہ سائبر اور میری ٹائم سیکیورٹی، انفراسٹرکچر، موسمیاتی تبدیلی اور آفات سے نجات کے موضوعات اور خطے کے کووڈ رد عمل پر کوارڈ کا تعاون انتہائی اہم تھا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کے آبھا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ڈرون حملے کی کوشش کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ عالمی اتحادی باغیوں کا احتساب کیا جائے گا۔ ہوائی اڈے پر فضائی دفاع کے ذریعے روکے گئے ڈرون سے شارپنل کے ذریعے ہوائی اڈے پر 12 افراد زخمی ہوئے۔ باغیوں نے جمعرات کو چند گھنٹے بعد حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ سلیون نے وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ ہم اپنے سعودی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ان کا احتساب کریں گے، جیسا کہ صدر بائیڈن نے کل شاہ سلمان سے بھی کہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان حملوں سے سعودی عرب کے عوام اور سرزمین کے دفاع میں مدد کے لیے وہ پرعزم ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوج کی نگرانی کرنے والی امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ امریکی جنرل فرینک میکنزی متحدہ عرب امارات میں ہیں اور باغیوں کی طرف سے میزائل اور ڈرون حملوں کا نشانہ بننے کے بعد ملک کو اپنے دفاع کو مضبوط بنانے میں مدد کر رہے ہیں۔ میکنزی نے اس ہفتے کے شروع میں متحدہ عرب امارات سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ باغیوں کے ذریعے یمن میں میدان جنگ میں ہونے والی ناکامیاں متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو ظبی پر حالیہ حملوں کا باعث بنی۔ یہاں ایک فوجی اڈہ امریکی فوجیوں کے زیر استعمال ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے انڈونیشیا کو تقریباً $14 بلین مالیت کے اسلحے کی فروخت کی منظوری دے دی ہے، کیونکہ امریکہ ان اقدامات کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے
جن کے بارے میں خیال ہے کہ ان سے انڈو پیسیفک میں چین کے بڑھتی ہوئی جارحیت کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ محکمہ خارجہ نے جمعرات کو $13.9 بلین کے جدید لڑاکا طیاروں کی فروخت کا اعلان اس وقت کیا جب وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن آسٹریلیا کے دورے پر ہیں۔ اس دورے کا مقصد بحر الکاہل میں چین کو آزادانہ کنٹرول کی اجازت نہ دینے کے امریکی عزم کو بھی اجاگر کرنا ہے۔ حالانکہ روس اور یوکرین کے درمیان پیش رفت بھی توجہ طلب ہے۔ انڈونیشیا کو 36 F-15 لڑاکا طیاروں اور متعلقہ آلات کی فروخت بلنکن کے دسمبر کے وسط میں جکارتا کے دورے کے بعد کی جا رہی ہے۔ ترکی میں میڈیا ریگولیٹر ادارے نے وائس آف امریکہ سمیت 3 بین الاقوامی براڈ کاسٹرز کو فوری نوعیت کا نوٹس بھجوا دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ 3 دن کے اندر اندر براڈ کاسٹ لائسنس حاصل کریں، وگرنہ ان کو بلاک کر دیا جائے گا۔ وائس آف امریکہ کے لیے ایزل ساہنکا کی رپورٹ کے مطابق ریگولیٹر کے اپوزیشن بورڈ کے ایک رکن کے مطابق ریڈیو اینڈ ٹی وی سپریم کونسل کی طرف سے، جسے RTUK بھی کہا جاتا ہے، جاری کردہ ایک حکم نامہ جرمن براڈ کاسٹر ڈوائچے ویلے اور یورو نیوز کو بھی متاثر کرتا ہے۔ RTU کے بورڈ کے ایک رکن الہان تاسچے نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ اکثریتی ووٹوں سے ہونے والے فیصلے میں VOA، DW اور یورو نیوز کی ویب سائٹس کو 72 گھنٹے دیے گئے ہیں کہ وہ اس عرصے میں لائسنس حاصل کر لیں۔ میڈیا کی آزادی کے متعدد حامی RTU کے اس اعلان پر تنقید کرتے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ ریگولیٹر ادارہ غیر جانبداری اور آزادی اظہار کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ترکی کے اس اقدام پر تبصرے کی درخواست کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ان رپورٹس سے واقف ہیں۔ ترکی میں آزادی صحافت کے حوالے سے ہمارے خدشات کو بخوبی دستاویزی شکل دی گئی ہے، اور ہم ترکی پر زور دیتے ہیں کہ وہ اظہار رائے کی آزادی کا احترام کرے اور اسے یقینی بنائے۔ ڈوائچے ویلے نے وائس آف امریکہ کی تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا، لیکن اپنی ویب سائٹ پر اس بارے میں لکھا ہے۔ یورو نیوز نے کہا ہے کہ وہ فی الحال اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ DW کے ترجمان نے ڈوائچے ویلے کو بتایا کہ ہمیں میڈیا سے RTUK کے ممکنہ فیصلے کے بارے میں معلوم ہوا ہے، جس کے DW پر بھی اثرات ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا میں پیش کی گئی ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 60% سے زائد پینے کے پانی کے وسائل کو آلودگی اور مختلف کثافتوں کا حامل ہونے کی وجہ سے صحت عامہ کے لیے مضر قرار دیا گیا ہے۔ اس بات کا انکشاف سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر شبلی فراز نے پارلیمان کے ایوان بالا میں پینے والے پانی کے معیار کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کیا۔ سینٹ میں پاکستان کونسل برائے تحقیقات آبی وسائل کی رپورٹ بھی جمع کروائی گئی، جس کے مطابق سن 2020 میں پاکستان کے 29 شہروں میں پینے والے پانی کا جائزہ لینے کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ ان میں سے اکثر شہروں کا پانی پینے کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 4 صوبوں، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان کے 29 شہروں میں پانی کے معیار کا جائزہ لیا گیا ہے، جس کے مطابق پاکستان کے ان شہروں میں اکثر شہروں کا پانی پینے کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ برطانیہ کے شہزادہ چارلس نے جمعرات کو اعلان کیا کہ ان کا کووڈ ٹیسٹ مثبت رہا ہے۔ برطانوی تخت کے وارث دوسری بار کووڈ وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ شہزادے کے بارے میں یہ اعلان جمعرات کو ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ خود کو الگ تھلگ کر رہے ہیں اور ونچیسٹر میں ہونے والی تقریبات میں شرکت نہ کرنے پر مایوس ہیں۔ شہزادے نے کہا کہ وہ جلد از جلد اپنے دورے کو دوبارہ ترتیب دیں گے۔ اور معروف ٹیکنالوجی کمپنی سیمسنگ نے اپنی فلیگ شپ سیریز گیلیکسی S22 کے 3 نئے ماڈلز متعارف کروا دیے ہیں، جس میں گزشتہ سال کے مقابلے میں کافی کچھ تبدیل کیا گیا ہے۔ سیمسنگ کی جانب سے بدھ کو ایک ایونٹ میں اپنی نئی فلیگ شپ سیریز کو پیش کیا گیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔
آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبت اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔